السلام علیکم پیارے ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آج سفر کی 17 تاریخ ہے اور سفر کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ تو اس جمعے کے حساب سے، سفر کے جمعے کے حساب سے میرے پاس ایک وظیفہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ عمل جو میں کر رہی ہوں یہ آپ لوگ بھی کریں۔ میں دوسروں کی طرح اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی، بہت ہی مختصر سی میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور آپ میری دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی مختصر سی باتیں نظر آئیں گی اس میں۔ میں نہیں چاہتی میں آدھے آدھے گھنٹے کی ویڈیوز بنا کے، لمبی لمبی ویڈیوز بنا کے ویوش لوں یا کچھ اور اس قسم کی چیزیں میں وہ کروں، نہیں۔ بس چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی آپ کو یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو مل جائیں۔ چھوٹے چھوٹے وظائف ہوتے ہیں جو زندگی میں ہمارے بہت کام آتے ہیں، تو پلیز لائک بھی کر دیجیے گا، کمنٹس بھی کر دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں لا سکوں۔ تو یہ جو میں آپ کو آج وظیفہ بتا رہی ہوں، اور اس کو جو ہے یہ جمعے کے دن کا مخصوص وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے بالکل جیسے ہم جمعہ، آپ کوئی اس کی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح کی نماز کے بعد لے کے رات کو عشاء کی نماز 10-11 بجے تک آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو باوضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ صاف ستھرا لباس ہو اور اس میں آپ یہ وظیفہ کریں۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ساری حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دیکھیں، ایک تو ہم یہ چیزیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، دوسرا پھر جمعۃ المبارک کی دعائیں تو ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، کوئی بھی لمحہ قبولیت کا ہو سکتا ہے، اس لیے پلیز آپ اس کو ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہے آپ 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس لیے میں تو درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہوں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو 7 دفعہ آپ پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے 70 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، 70 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک نام ہے یاسین، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یاسین نام کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 بار یاسین پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کے بعد جو ہے ایک تسبیح جو ہے وہ کلمہ شریف کی پڑھ لینی ہے، پہلا کلمہ جو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تسبیح آپ نے 100 دفعہ کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو آخر میں ہے وہ 7 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر ایک دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹوٹل کتنی چیزیں ہوں گی؟ دیکھیں، پہلے ہم نے درود ابراہیمی کو 7 دفعہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے 70 دفعہ استغفر اللہ کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے ایک تسبیح یاسین کی، اس کے بعد ہم نے ایک تسبیح جو ہے وہ کلمہ شریف کی، اس کے بعد ہم نے 7 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہم نے پھر ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جو چاہیں اپنی دعا کریں، اللہ سے رو رو کے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہمیں خود یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں، دعائیں بتائی ہوئی ہیں، سکھائی ہوئی ہیں تاکہ ہم اس سے مانگیں، وہ ہمیں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم ہی نہیں مانگتے، اپنی دنیا میں اتنی ہم مگن ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو پلیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رو کے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، ابھی نہیں تو کل، پرسوں، ترسوں، اس مہینے، اس ہفتے، اگلے ہفتے، کبھی بھی آپ کی کوئی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور پلیز ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی کمنٹ اور لائک بھی کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا بھی نیو چینل ہے، مجھے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی چاہیے، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، اوکے۔ تھینک یو ویورز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔